بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی بھی بہت ہی پیاری ہے۔ کہانی میں بتایا گیا ہے کہ ظلم آخر ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے اور ظالم کو ایک نہ ایک دن اللہ کے آگے پیش ہونا ہی پڑتا ہے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی اور پورا محلہ گہری نیند کی آغوش میں سو رہا تھا، لیکن اس بوسیدہ اور خستہ حال مکان کے ایک چھوٹے سے کمرے میں خونی خاموشی کا راز تھا۔ زرد بلب کی مدھم روشنی میں میری ماں کے کپ کپاتے ہاتھ، ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے گرم آنسو اور چہرے پر چھایا ہوا خوف اس بات کا گواہ تھا کہ آج کی رات ہماری زندگی کی سب سے خوفناک اور تباہ کن رات بننے والی ہے۔ باہر گلی میں گاڑی کے ٹائروں کی زوردار چرچراہٹ اور بھاری قدموں کی آہٹ نے ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا تھا۔ میرے ابا جو نشے میں دھت اپنی غیرت اور باپ کا رشتہ تک بھول چکے تھے، وہ نشے کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ انہیں اپنے رشتوں کے بارے میں احساس ہی نہیں رہا تھا۔ ایک سنگ دل اور ظالم انسان کی طرح دروازے پر کھڑے ہو کر زہر آلود نظروں سے ہم تینوں ماں بیٹیوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں کوئی پچھتاوا یا رحم نہیں تھا، بلکہ ایک شاطرانہ چمک تھی، کیونکہ وہ چند پیسوں کی خاطر اپنے نشے کی ہوس پوری کرنے کے لیے اپنے ہی جوان بیٹی کا سودا کر چکے تھے۔ وہ شخص جس کے ہاتھوں ابا نے ہمارا سودا کیا تھا، اپنی گاڑی سے اتر کر کسی درندے کی طرح ہمارے گھر کی طرف۔ میرا نام ثانیہ ہے اور جب سے میں نے شعور کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، خود کو ایک انتہائی غریب، پسماندہ اور تنگ گلیوں میں واقع خستہ حال کچے مکان میں پایا تھا۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ مجھ سے بڑی بہن کا نام نادیہ تھا، جو طبیعت کی حد درجہ صابر، خاموش طبع اور گھر کے ہر دکھ سکھ کو اپنے اندر دفن کر کے چہرے پر خاموشی سجا دینے والی لڑکی تھی، جبکہ میں چھوٹی ہونے کے ناطے اپنے ارد گرد بدلتے حالات اور رشتوں کی تلخیوں کو بہت گہرائی سے محسوس کیا کرتی تھی۔ ہمارے سر پر باپ کا سایہ تو تھا، لیکن وہ ہونا یا نہ ہونا تقریباً ایک برابر تھا۔ ہمارا باپ شفیق ایک شدید بے رحم اور شفاق نشئی انسان تھا، جس کے لیے اس کی اپنی معصوم اولاد، بیوی کی ممتا اور گھر کی عزت کی کوئی وقت نہیں تھی۔ اسے صرف اور صرف اپنے نشے کے دوزخ کو بھرنے کی فکر رہتی تھی۔ وہ دن رات کاہلی اور سستی سے گھر کے کسی کونے میں پڑا رہتا، نشہ کر کے آتا تو کسی بھی کونے میں دیر تک پڑا رہتا، کوئی کام کاج نہ کرتا اور محلے کے بدکماش لوگوں، بدماشوں اور سود خوروں سے پیسے ادھار لے کر مفت کی روٹیاں توڑتا اور نشے کی دھن میں مست رہتا تھا۔ وہ اکثر اماں پر دباؤ ڈالتا، انہیں گالیاں دیتا اور تشدد کا نشانہ بنا کر مجبور کرتا تھا کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر یا کسی سے مانگ تانگ کر اسے پیسے لا کر دیں، جس سے وہ اپنا نشہ پورا کر سکے۔ جب باہر کے قرض خواہوں کا دباؤ حد سے بڑھ جاتا یا انہیں نشے کے لیے پیسے ملنا بند ہو جاتے تو وہ ایک دم وحشی درندہ بن کر گھر کا رخ کرتا تھا اور صحن میں رکھی ایک ایک چیز، برتن، استری، چارپائیاں اور یہاں تک کہ سلیقے سے رکھی ہوئی کچی اینٹیں اور چھت کے پرانے پنکھے تک بیچ کر وہ تمام رقم اپنے برے شوق کی نظر کر چکا تھا۔ میری ماں صابرہ ایک انتہائی غیرت مند، صابر اور محنتی خاتون تھی، جو دن رات محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کر کے، دھاگے نلکی کا کام کر کے، اپنی آنکھوں کا نور نچوڑ کر ہم دونوں بہنوں کا پیٹ پالتی تھی اور گھر کا کرایہ بھی ادا کرتی تھی۔ مگر ابا ان کی اس خون پسینے کی کمائی کو بھی زبردستی چھین کر لے جایا کرتے تھے اور ہمیشہ تاڑ میں رہتے تھے کہ کب ان کے ہاتھ لگے اور وہ ماں کی کمائی لے اڑیں۔ اور پھر ایک خوفناک اور سیاہ شام ہمارے اس کچے اور تاریک مکان میں کسی قیامت کی طرح ٹوٹی، جس نے ہماری زندگی کا رخ ہی موڑ کے رکھ دیا۔ ابا نشے میں بالکل دھت، تڑکھڑاتے قدموں اور آنکھوں میں خون چھلا لیے گھر کی لکڑی کے بوسیدہ دروازے کو زوردار لات مار کر اندر داخل ہوئے اور سیدھا اماں کے پاس پہنچ کر ان کو گریبان سے پکڑ لیا اور پھر انہیں زمین پر پٹک دیا۔ اس کی زہریلی آنکھوں میں ایک عجیب سا وحشت ناچ رہی تھی اور وہ انتہائی خفقانہ لہجے میں چیخ چیخ کر ماں سے کہنے لگے تھے کہ سن لو صابرہ، سن لو کہ میں نے شہر کے جس بڑے سیٹ سے بھاری رقم ادھار لے کر کھائی ہے، اب میرے پاس اسے لٹانے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، کیونکہ تم تو مجھے پیسے دیتی نہیں ہو، نہ جانے کہاں سے پیسے لاتی ہو اور کہاں اڑاتی ہو، اور وہ بدماش انسان روز مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ آج اس نے میرے سامنے ایک حتمی شرط رکھی ہے کہ اگر میں اس کا قرض نہیں اتار سکتا تو اپنی بڑی بیٹی نادیہ کی شادی اس کے ساتھ کر دوں۔
میں نے اپنا قرض معاف کروانے کے لیے اس سے پکا سودا کر لیا ہے، اسے زبان دے دی ہے اور میں اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ کل صبح نادیہ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے یہاں آ رہا ہے۔ یہ زہر آلود باتیں سنتے ہی اماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ان کے جسم سے جان نکلنے لگی، ان کا رنگ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے تڑپ کر زاروں قطار روتے ہوئے ابا کے پاؤں پکڑ لیے اور گر گڑا کر التجا کرنے لگیں، خدا کا خوف کرو شفیق، خدا کا خوف کرو، میری معصوم بے گناہ بچی پر رحم کھاؤ۔ وہ بوڑھا عیاش اور بدکردار انسان ہماری بیٹی کے باپ کی عمر کا ہے اور تم چاہتے ہو کہ اپنی بچی کا اس سے نکاح کر دو۔ میں جیتے جی اپنی بچی کی زندگی اس دوزخ میں جھونکنے کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں دوں گی۔ میں اپنی بیٹی کا سودا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں کمرے کے لکڑی کے ٹوٹے ہوئے دروازے کے پیچھے سہم کر چپ کھڑی ہوئی تھی اور ڈر کے مارے میرا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ابا کو اتنے غصے میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا، لیکن ہماری کبھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ابا کو جا کر کچھ کہہ سکیں یا روک سکیں، جبکہ نادیہ آپا خوف سے کونے میں دبک کر بے آواز رو رہی تھی۔ ابا پر اس وقت درندگی اور جنون سوار تھا، وہ نشے میں تھے۔ اس نے اماں کی ایک فریاد نہ سنی، ان کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر انہیں بے دردی سے صحن کی کچی زمین پر گھسیٹنے لگے اور ان پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی تھی۔ جب اماں درد سے نڈھال ہو کر بے سدھ ہو گئیں تو اس نے اماں کا پرانا لکڑی کا صندوق کھولا اور کپڑے سلائی کر کے جو تھوڑے بہت پیسے انہوں نے ہمارے مہینے بھر کی روٹی اور راشن کے لیے بچا بچا کر رکھے تھے، وہ زبردستی ان کے خون آلود ہاتھوں سے چھین کر اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا۔ اور میری ماں نے ابا کے جاتے ہی اماں نے تڑپ کر اپنے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے، خود کو سنبھالا اور ہم دونوں بہنوں کو اپنے سینے سے لگا کر فیصلہ کن اور خوف زدہ لہجے میں کہا تھا کہ بس بہت ہو گیا بچیوں، آج رات ہی ہمیں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا، ورنہ تمہارا ظالم باپ کل صبح اسی درندے کو لے آئے گا اور میری بیٹی کی عزت اور زندگی نیلام کر دے گا، اور وہ جیسا کہہ کر گیا ہے وہ ایسا کرے گا بھی۔ ہم تینوں ماں بیٹیوں نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے جلدی گھر کا تمام ضروری سامان، پہنے ہوئے کپڑے اور چند پرانے برتن جو رہ چکے تھے وہ تھیلوں اور گٹھڑیوں میں باندھنا شروع کر دیے، جبکہ اماں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھا کر اپنی بچپن کی ایک انتہائی مخلص اور ہمدرد دوست کو فون لگایا تھا اور روتے ہوئے اپنی کہانی سنائی تھی، جس نے فوراً ہی ہماری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اماں کی دوست نے بغیر کسی تاخیر کے ہمارے لیے سامان لادنے والی ایک چھوٹی سی گاڑی کا انتظام کر کے ہمارے محلے کی طرف روانہ کر دی تھی۔ میری ماں کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہہ رہے تھے۔ رات کے سنسان اندھیرے میں گاڑی کا ڈرائیور اور اس کے ساتھ آیا ہوا ایک ہمدرد لڑکا ہمارے کچے مکان میں داخل ہوئے اور انہوں نے ہمارا سارا ضروری سامان، برتن، گٹھڑیاں بڑی عجلت میں 2 گھنٹے کے اندر گاڑی میں لاد ڈالے۔ رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے جب ہم اس دوزخ نما گھر، اس ظالم باپ اور اپنی تلخ یادوں کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ کر ایک نامعلوم سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔ وہ گاڑی تقریباً 1 گھنٹے تک مسلسل ویران، تاریک اور سنسان سڑکوں پر چلتی رہی۔ میں کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے رب سے اپنے اچھے مستقبل کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ 1 گھنٹے بعد گاڑی ایک انتہائی پرانے، خاموش اور الگ تھلگ سے محلے کے ایک پرانے سے گھر کے سامنے جا کر رک گئی، جہاں گلی کے موڑ پر پہلے سے اماں کی دوست کھڑی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ وہ شاید جانتی تھی کہ ہم لوگ پہنچنے والے ہیں۔ ڈرائیور نے گاڑی سے اتر کر گھر کی زنگ آلود چابی اماں کے ہاتھ میں تھمائی تھی اور بتایا تھا کہ بی بی جی نے یہ چابی آپ کو دینے کے لیے کہا ہے۔ جب اماں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ بڑا لکڑی کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ وہ 2 کمروں کا ایک انتہائی چھوٹا، گندا اور خستہ حال مکان تھا، جس میں ایک چھوٹا سا کچن، واش روم بنا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ گھر سالوں سے بند اور ویران پڑا ہوا ہے۔ لیکن فی الحال ہمیں وہی غنیمت لگ رہا تھا، کیونکہ رات کے 3 بج رہے تھے۔ گھر میں بجلی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس لیے ہم نے اماں کے موبائل کی روشنی سے کام لیا۔ ڈرائیور اور اس کے لڑکے نے ہمارا تمام سامان اتار کر اندر کمرے میں رکھا اور چلے گئے۔
ہم تینوں ماں بیٹیوں نے ہمت نہیں ہاری، موبائل کی روشنی میں مل کر ایک کمرے کو جھاڑو لگا کر بیٹھنے کے قابل بنایا، کیونکہ آخر رات تو گزارنی تھی۔ وہاں موجود ایک پرانی چارپائی بچھائی اور ہم تینوں تھکن سے چور مڈھال ماں بیٹیاں اسی ایک چارپائی پر بھوکے پیٹ سو گئیں تاکہ صبح کا سورج نکلتے ہی پورے گھر کی صفائی کر سکیں۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی جب ہماری آنکھ کھلی تو اس پرانے اور خستہ حال گھر کی ویرانی اور اجنبیت میں اور بھی زیادہ نمایاں نظر آنے لگی تھی۔ ہم تینوں ماں بیٹیوں نے اپنے غم، خوف اور تھکن کو ایک طرف رکھا اور فوراً مکان کی صفائی شروع کر دی۔ پورے گھر میں سالوں کی جمی ہوئی دھول، مٹی، دیواروں پر لگے جالے، جنہیں صاف کرتے کرتے ہمیں دوپہر ہو گئی۔ صفائی کرتے کرتے جب میں نے کمرے کے کونے میں پڑے ایک پرانے اور ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے میں اپنا عکس دیکھا، وہ شیشہ نہ جانے یہاں کب سے لگا اور کب سے ٹوٹا پڑا ہوا تھا، میں نے اسے اپنے دوپٹے سے صاف کیا اور اپنا عکس دیکھا تو پہلی بار اپنی بے پناہ خوبصورتی کا شدت سے احساس ہوا۔ میں نے اپنے نکھرے ہوئے چہرے، سندلی رنگت اور جھیل جیسی گہری آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ ہاتھ سے جھاڑو ایک طرف پھینکی اور سیدھی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے بڑے نخرے سے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے اٹھایا اور کہنے لگی، اماں ذرا غور سے مجھے دیکھو، میں کتنی خوبصورت ہوں۔ تمہاری یہ بیٹی کسی شاہی محل کی شہزادی سے کم لگتی ہے کیا؟ اللہ نے مجھے اتنی زبردست خوبصورتی اور روپ دیا ہے تو کیا میں اس ٹوٹے پھوٹے کچے مکان، اس گندے محلے اور اسی غریبی میں گھٹ گھٹ کر مرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ یہ میرے شایان شان نہیں ہے۔ ایسی خوبصورتی والی لڑکیاں تو محلوں میں راج کرتی ہیں۔ دیکھنا اماں، ایک دن تمہاری یہ ثانیہ اس گھر کی ملکہ بنے گی۔ کوئی بڑا امیر اور دولت مند راجا مجھے یہاں سے بیاہ کر بڑی سی گاڑی میں لے جائے گا اور میں تمہیں بھی اس غریبی سے ایک دن نکال ہی لوں گی۔ اماں نے فوراً خوفزدہ ہو کر میرا ہاتھ تھاما، مجھے ڈانٹا اور دوپٹہ میرے سر پر صحیح کرتے ہوئے بولی، ثانیہ خدا کا خوف کیا کر، تیری ایسی باتوں سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اور ایسی ناشکری غرور کی باتیں اپنی زبان پر مت لایا کر۔ اللہ نے ہمیں اس ظالم باپ، تیرے باپ کے چنگل اور اس کے بچھائے ہوئے جال سے صحیح سلامت نکالا اور سر چھپانے کو چھت دے دی، یہ اس کی غنیمت ہے۔ یہ کم نہیں ہے اور یہ خوبصورتی اور روپ کسی کام کا نہیں ہوتا اگر انسان کے نصیب اچھے نہ ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تیرے نصیب اچھے کرے۔ خاموشی سے اپنا کام کر اور یہ فضول اور خام خیالی اپنے دل سے نکال دے، ورنہ یہ غرور تجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ مگر اماں کی نصیحت کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا اور میرے دل میں امیر بننے کا جنون اور بھی شدت اختیار کر گیا تھا۔ مجھے اپنی غریبی سے بڑی نفرت تھی۔ ہمیں اس نئے اور نامعلوم محلے میں منتقل ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ گھر کے راشن اور 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اماں نے اپنے اور ہمارے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کام کاج کی فکر شروع کر دی۔ اماں نے اپنی اسی مخلص اور ہمدرد دوست کو فون کیا جنہوں نے مشکل وقت میں ہمارے لیے گاڑی کا بندوبست کیا تھا اور مشکل وقت میں میری ماں کا ساتھ دیا تھا۔ ان سے کسی اچھے اور عزت دار گھرانے میں کام کا پوچھا کہ کہیں عزت دار گھرانے میں کوئی کام مل جائے تو وہ کام کر سکیں۔ ان کی دوست نے مسکرا کر تسلی دی اور بتایا کہ صابرہ تم بالکل فکر نہ کرو، میری نظر میں ایک بہت ہی اعلیٰ امیر اور شریف سیٹھانی ہے۔ انہیں اپنے عالی شان بنگلے کے لیے قابل اعتماد، سلیقہ مند اور شریف خاتون کی ضرورت ہے جو ان کے گھر کے کام کو سنبھال سکے۔ کام بھی کوئی مشکل یا تھکا دینے والا نہیں ہے اور وہ لوگ دل کے بہت کھلے اور بہت ہی اچھے ہیں، تمہارے ساتھ ملازموں جیسا سلوک نہیں کریں گے بلکہ بڑی عزت سے پیش آئیں گے۔ یوں اماں اگلی ہی صبح سے اس امیر سیٹھانی بی بی کے شاندار بنگلے پر کپڑے دھونے، استری کرنے اور صفائی کے کام کے لیے جانے لگی۔ وہ سیٹھانی واقعی انتہائی نیک، رحم دل اور شفیق خاتون تھی جو اماں کی شرافت دیکھ کر ان سے بہت عزت سے ملتی تھی اور انہیں کسی ملازم کی بجائے ایک بہن سمجھتی تھی۔ مگر اس بڑے وسیع اور شاندار بنگلے کا اندرونی ماحول بڑا عجیب اور پر اسرار تناؤ سے بھرا ہوا تھا۔ سیٹھانی کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام واجد تھا اور اس کی شادی کو 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن تمام تر دولت اور علاج کے باوجود وہ دونوں آج تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے تھے۔ اس عالی شان بنگلے میں واجد کی پہلی بیوی یعنی کہ اس کی بیوی زویا کا مکمل راج اور دبدبہ تھا، جو عمر میں واجد سے کوئی 10 سال بڑی تھی، دیکھنے میں بھی واجد سے بڑی لگتی تھی۔ دراصل واجد کی شادی زویا سے صرف اور صرف جائیداد
کاروبار اور پیسے کی خاطر کی گئی تھی، کیونکہ زویا کروڑوں کی مالک اور ایک انتہائی بااثر خاندانی سیٹھ کی بیٹی تھی۔ مگر 10 سال گزرنے کے بعد بھی گود ہری نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے حد تنگ مزاج، تلخگو اور بدتمیز اور مغرور ہو چکی تھی۔ زویا پورا دن مہنگے کپڑے، سونے کے بھاری زیورات پہن کر بناؤ سنگھار میں مگن اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی، کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ اسے نہ اپنی بوڑھی ساس کی فکر تھی اور نہ ہی شوہر واجد کا ذرا برابر احترام۔ وہ اپنے شوہر سے 10 سال بڑی ہونے اور خاندانی جائیداد کے ضم میں ہر وقت واجد پر حکم چلاتی، اسے نیچا دکھاتی اور گھر کے نوکروں پر ظلم کرتی تھی۔ ایک دن جب سیٹھانی بی بی نے اماں کو کام کرتے ہوئے چپکے سے آنسو بہاتے دیکھا تو شفقت سے اماں کے پاس آئیں اور بٹھا کر پوچھنے لگیں، صابرہ، تم شکل و صورت اور بات چیت سے کسی اچھے اور باوقار گھرانے کی لگتی ہو، پھر ایسی کیا مجبوری، ایسی کیا افتاد آئی کہ تمہیں اس عمر میں لوگوں کے گھروں میں برتن کپڑے دھونے پڑ رہے ہیں؟ تمہارے دل پر اگر کوئی بوجھ ہے تو تم میرے ساتھ وہ ہلکا کر سکتی ہو۔ اماں کا زبر ٹوٹ گیا اور انہوں نے روتے ہوئے اپنے نشئی شوہر کے مظالم، اپنی بڑی بیٹی نادیہ کو بیچنے کی کوشش اور راتوں رات گھر چھوڑ کر بھاگنے کی دردناک کہانی سنا دی۔ سیٹھانی بی بی کا دل یہ سن کر پگھل گیا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ تمہاری بیٹیوں کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا۔ تم کسی دن اپنی بیٹیوں کو بھی یہاں لے آؤ اور میں بھی ان سے ملنا چاہتی ہوں، میں دیکھوں تو صحیح کہ تمہاری بیٹیاں کیسی ہیں۔ اگلے دن جب اماں ہم دونوں بہنوں کو اس عالی شان بنگلے میں لے کر گئیں تو وہاں کی خوبصورتی، اونچی دیواریں، قیمتی فانوس اور صحن میں کڑی چمکتی گاڑیاں دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور میں تو ایسا منظر دیکھنے کی دیوانی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں سوچنے لگی کہ یہاں رہنے والے لوگ کتنے خوش قسمت ہیں اور کاش میں بھی کسی طرح اس محل کی رانی بن جاؤں۔ جیسے ہی بی بی جی ہم سے ملنے آئیں، ان کی نظر مجھ پر جیسے آ کر ٹھہر سی گئی۔ میری بے پناہ خوبصورتی، نکھری ہوئی جلد، باحیا انداز اور معصومیت نے بی بی جی کا دل مو لیا۔ اس ملاقات کے ٹھیک 2 دن بعد جب اماں کام ختم کر کے گھر لوٹیں تو ان کا چہرہ بالکل اترا ہوا تھا اور وہ گہری تشویش میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ میں نے فوراً اماں کے پاس جا کر پوچھا، اماں کیا بات ہے؟ آپ اتنی پریشان اور خاموش کیوں ہیں؟ اماں نے رندھی ہوئی آواز میں بتایا کہ ثانیہ، آج بی بی جی نے مجھ سے کہا ہے کہ صابرہ، تم اتنی شریف اور باوقار عورت ہو، میں نہیں چاہتی کہ تم لوگوں کے گھروں کی چاکریاں کرو۔ میں تمہاری تمام مشکلات ختم کرنا چاہتی ہوں، لیکن بدلے میں تمہیں اپنی چھوٹی بیٹی ثانیہ کا ہاتھ میرے بیٹے واجد کے لیے دینا ہوگا۔ میں تمہاری چھوٹی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ اماں نے مزید بتایا کہ بی بی جی نے کہا ہے کہ زویا کے ہاں بچہ کبھی نہیں ہو سکتا اور میں مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی گود میں اس کی اولاد دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں ثانیہ کو اپنی سگی بیٹی اور بہو بنا کر رکھوں گی اور تم لوگوں کی غریبی بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی اور اس کے بدلے میں تمہیں بے تحاشا پیسہ دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی میرے اندر کی خوشی کی لہر دوڑ گئی اور میں نے فوراً سے کہا، اماں یہ تو اتنی بڑی خوشی کی بات ہے، آپ فوراً ہاں کر دیں۔ آپ کو تو اسی وقت ہاں کر دینی چاہیے تھی۔ اماں نے دکھ اور خوف سے کہا کہ پاگل لڑکی، وہ صرف اپنے خاندان کے وارث اور بچے کے لیے تمہیں مانگ رہے ہیں۔ ہمارا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ امیر ہیں، وہ نواب ہیں اور ہم فقیر۔ میں نے ضدی اور مغرور لہجے میں جواب دیا، اماں جب انہوں نے خود رشتہ مانگا ہے، جب انہوں نے خود کہا ہے تو امیری اور غریبی کی بات کہاں آ گئی؟ جب انہیں فرق نہیں پڑتا تو آپ کو کیوں پڑتا ہے؟ میری خوبصورتی ہی میرا معیار ہے، آپ جلدی سے ہاں کر دیں تاکہ ہماری یہ ذلت اور غریبی ختم ہو سکے۔ میں اس غریبی سے تنگ آ چکی ہوں۔ میری مسلسل ضد، امیری کے جنون اور اس عظیم الشان حویلی میں ملکہ بن کر رہنے کے دلکش خواب کے آگے آخر کار میری غریب ماں کے تمام خدشات ہار گئے۔ انہوں نے زارو قطار روتے ہوئے اور نادیہ آپا کے مستقبل کا سوچ کر بی بی جی کو واجد کے ساتھ میرے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ بی بی جی اس فیصلے پر بے حد خوش ہوئیں اور انہوں نے چند ہی دنوں کے انتہائی خاموشی اور رازداری سے ہمارے نکاح کا بندوبست حویلی میں کر لیا تھا۔ انہوں نے حویلی میں کسی قسم کی کوئی تقریب یا رشتہ داروں کا ہجوم نہیں بلایا، بلکہ واجد کی پہلی بیوی زویا کے تند مزاج اور شدید حسد سے اچھی طرح واقف تھیں اور اس کے کسی بھی اچانک طوفان سے بچنا چاہتی تھی۔
نکاح کے تمام مراحل خاموشی سے طے پا گئے اور مجھے دلہن بنا کر اسی عالی شان بنگلے کے ایک خوبصورت سجائے گئے کمرے میں لا کر بٹھا دیا تھا۔ میں خود کو بڑی خوش قسمت تصور کر رہی تھی کہ جس بنگلے کا میں نے خواب دیکھا تھا آج میں اس میں آ گئی تھی۔ اس محل نما کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، قیمتی فرنیچر، چھت پر لگے کرسٹل کے فانوس کی چمک دیکھ رہی تھی تو اندر ہی اندر اپنی قسمت پر ناز کر رہی تھی کہ میری غریبی کے دن ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ لیکن میری یہ خوش فہمی اور خوابوں کی دنیا چند ہی لمحوں کی مہمان ثابت ہوئی۔ ابھی میں نئی دنیا کے دلکش خواب بن رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے انداز سے کھل گیا اور واجد کی پہلی بیوی زویا اندر داخل ہوئی تھی۔ سونے کے زیورات میں لدی وہ عورت کسی مالکن کی طرح اکڑتی ہوئی میرے قریب آئی تھی۔ اس نے حقارت سے میرے قریب آ کر میری تھوڑی کو اوپر اٹھایا اور میرے نکھرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر زہر آلود لہجے میں کہنے لگی، باجی نے پھول تو بہت اچھا چنا ہے۔ ویسے تمہاری اس لالچی ماں نے تمہاری کتنی بولی لگائی ہے؟ کتنا روپیہ پیسہ لیا ہے تمہیں یہاں بیچنے کا؟ ضرور بہت سارا مال جمع کیا ہوگا۔ اس نے اچانک میرے بالوں کو اپنی سخت مٹھی میں جکڑا اور ایک زوردار جھٹکا دے کر گرائی۔ سنو لڑکی، خود کو اس حویلی کی مالکن سمجھنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ تمہیں یہاں صرف اور صرف ایک اعلیٰ کار بنا کر لایا گیا ہے اور بہتر یہی ہے کہ پہلے دن سے تم یہی بات اپنے ذہن میں بٹھا رکھو تو بہتر ہے۔ شادی کے چند ماہ بعد جب لیڈی ڈاکٹر نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ میں امید سے ہوں اور اللہ نے مجھے ماں بننے کی خوشخبری دے دی ہے تو میری سوکن زویا کے اندر کا درندہ جاگ اٹھا تھا۔ اس کا بغض انتہا کو پہنچ گیا۔ اس نے مجھے اور میرے آنے والے بچے کو ختم کرنے کے لیے انتہائی خطرناک اور زہریلی چالیں چلنا شروع کر دی تھی۔ وہ بی بی جی کی نظریں بچا کر مجھ سے ایسے شدید اور بھاری کام کروانے لگی تھی جس سے میرے حمل کو نقصان پہنچ سکے یا جس سے میرے آنے والے بچے کو نقصان پہنچے۔ وہ مجھے پانی سے بھاری بھاری وزنی بالٹیاں اٹھانے، اونچی سیڑھیوں پر بار بار چڑھنے اترنے اور بھاری فرنیچر کھسکانے پر مجبور کرتی تھی۔ وہ دانستہ طور پر ان جگہوں پر پانی یا صابن گرا دیتی تھی جہاں سے مجھے گزرنا ہوتا تھا تاکہ میرا پاؤں پھسل جائے اور میں گر کر اپنے بچے سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ جب بھی بی بی جی گھر سے باہر ہوتی زویا مجھ پر کام کا پہاڑ توڑ دیتی اور جب میں تھکن یا درد سے نڈھال ہو کر بیٹھ جاتی تو وہ مجھ پر چیختی، کہتی کہ کام چور لڑکی، کل تک دوسروں کے گھروں میں برتن دھوتی تھی، آج یہاں نواب زادی بن کر آرام کر رہی ہو۔ دوسری طرف میرا شوہر واجد اپنی اس پہلی بیوی کے سامنے بالکل بے بس اور ڈرپوک انسان ثابت ہو رہا تھا۔ وہ زویا کے پیسے اور روب کے آگے اتنا دبا ہوا تھا کہ اس کے سامنے سانس بھی نہیں لیتا تھا اور مجھے تڑپتا دیکھ کر منہ پھیر لیتا تھا۔ اور اس ظالمانہ صورتحال میں صرف میری ساس بی بی جی ہی تھی جو زویا کے ان مظالم کے آگے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ جب بھی بی بی جی کو خبر ہوتی کہ زویا مجھ سے بھاری کام کروا رہی ہے، مجھے زد و کوب کر رہی ہے یا میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہی ہے تو نہ جانے ان کو کیسے خبر ہو جاتی اور وہ فوراً وہاں پہنچ جاتی اور غصے سے زویا کو ڈانٹتی اور ڈانٹ کر کہتی کہ زویا اپنی زبان کو لگام دو، اس بیچاری لڑکی پر ظلم کرنا بند کر دو۔ یہ اس گھر کی باقاعدہ بہو ہے اور میرے بیٹے واجد کی منکوحہ ہے اور اس کے پیٹ میں ہمارے خاندان کا وارث ہے۔ اگر اس بچی یا اس کے بچے کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو میں تمہیں اس گھر سے باہر نکال دوں گی اور مجھ سے تم یہی امید رکھنا۔ بی بی جی زویا کو سختی سے منع کرتی اور پھر مجھے اپنے کمرے میں بلا کر پیار سے اپنے پاس بٹھاتی، مجھے کھانا کھلاتی اور تسلی دیتی، مگر ان کا یہ ہمدردانہ رویہ دیکھ کر زویا حسد کی آگ میں اور جل بھن جاتی تھی اور وہ اپنی ساس کے سامنے تو خاموش ہو جاتی تھی، اپنی ساس کو کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن پیچھے سے مجھ پر طنز کے تیر چلاتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ اس معمولی نوکرانی کی بیٹی کی خاطر مجھ پہ چیخ رہی ہیں، آپ کو مجھ پہ چیخنا نہیں چاہیے تھا۔ بی بی جی نے زویا کی نیت دیکھ کر مجھے ہر وقت اپنے کمرے کے قریب رکھنا شروع کر دیا تھا اور وہ ہمیشہ مجھ پر نظر رکھتی تھی، میری خوراک حفاظت کا خود خیال رکھنے لگتی تھی، جس سے زویا کا غصہ اور جنون اور بھی بڑھنے لگا تھا۔ پھر جیسے جیسے میرے زچگی کا وقت قریب آنے لگا تھا زویا کا انداز اور بھی زیادہ خوفناک ہونے لگا تھا۔ وہ چھپ چھپا کر میرے پاس آ ہی جاتی تھی اور مجھے دھمکی دیتی تھی۔ اگر میں پانی پینے لگتی تو کہتی کہ اس میں تو زہر بھی ہو سکتا ہے اور میں خوفزدہ ہو کر گلاس گرا دیتی تھی۔ ایک دن جب بی بی جی اور واجد کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی کہ اچانک زویا زہر آلود مسکراہٹ کے ساتھ
کمرے میں داخل ہوئی اور وہ کسی خوفناک سائے کی طرح بالکل میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے انتہائی ٹھنڈی اور مکارانہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور میرے کان کے پاس اپنا منہ لا کر سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگی، ثانیہ، آج میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشی کی بات بتاتی ہوں اور میں کئی دنوں سے چاہ رہی تھی کہ یہ خوشی تمہارے ساتھ شیئر کروں۔ مجھے پورا یقین ہے اور ایک دن اچانک سب کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے۔ اور تم سوچ رہی ہو کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو سنو، جب تم زچگی کے لیے ہاسپٹل جاؤ گی تو وہاں میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے جتنا بھی روپیہ پیسہ لگانا پڑا میں ڈاکٹروں پر پانی کی طرح پیسہ بہاؤں گی اور سارے ڈاکٹر خرید لوں گی، اور باہر سب کو یہی پتہ چلے گا کہ بچہ پیدا کرتے ہوئے تمہاری جان چلی گئی۔ تمہاری لاش کو خاموشی سے دفنا دیا جائے گا اور تمہارا بچہ ہمیشہ کے لیے میری گود میں ہوگا اور دنیا اسے میرا بیٹا سمجھے گی۔ زویا کی ان دہلا دینے والی صفاقانہ باتوں اور خوفناک منصوبے نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا اور میں شدت خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ یہ عورت اپنے اس پلان میں عمل بھی کر سکتی ہے، یہ اس حد تک جا سکتی ہے، اور ہسپتال کا کمرہ میری قبر بننے والا ہے۔ زویا کی اس خوفناک، زہر آلود اور بھیانک دھمکی کے بعد وہ زچگی کے وقت ہاسپٹل میں اپنی بے تحاشا دولت کا رعب دکھا کر اور پانی کی طرح پیسہ بہا کر ڈاکٹروں کے عملے کو خرید لے گی، مجھے جان سے مروا دے گی۔ میرے ذہن میں ہر وقت یہی بات رہتی تھی کہ وہ میرے بچے کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے گی اور میری جان لے لے گی۔ میری راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون مکمل طور پر غارت ہو گیا تھا۔ میں دن رات ہولناک خدشوں، وسوسوں اور موت کے سائے میں سانس لے رہی تھی، اور میرا دل لمحہ بلمحہ اس خوف سے بیٹھا جا رہا تھا کہ وہ بدبخت دن تیزی سے قریب آ رہا ہے جو شاید میری اس فانی دنیا میں زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میرے جسم کا ایک ایک انگ ڈر سے کانپتا رہتا تھا کہ جب میں اس ہسپتال کے بند کمرے میں بے بس پڑی ہوں گی تو زویا کا خریدا ہوا عملہ میرے ساتھ میرا کیا حشر کرے گا۔ بالآخر چند دنوں بعد جب میری حالت زیادہ بگڑنے لگی، بلڈ پریشر مزید اوپر نیچے ہونے لگا اور زچگی کی شدید دردیں شروع ہو گئیں، طبیعت خراب ہونے لگی، تو سیٹھانی بی بی اور واجد جلدی جلدی مجھے باقاعدہ معائنے اور داخلے کے لیے شہر کے ایک انتہائی معروف بڑے اور مہنگے پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کر آ گئے۔ ہاسپٹل کے انتہائی ٹھنڈے، چمکتے لمبان والے کوریڈور اور جدید ترین طبی مشینوں سے لیس روم میں داخل ہوتے وقت میری ٹانگیں شدت خوف کے مارے لرز رہی تھیں۔ آج تک میں نے اس طرح ہاسپٹل نہیں دیکھا تھا۔ میرا گلا خشک ہو چکا تھا اور میرا پورا وجود سرد پسینے سے شرابور تھا جب نرسوں نے مجھے ابتدائی معائنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ اور چیک اپ روم کے اندر بلایا، اور باہر ویٹنگ ایریا میں بی بی جی اور واجد کے ساتھ زویا بھی ایک انتہائی خبیث، شادرانہ اور فتح مندانہ مسکراہٹ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی، تو کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ جب سینئر لیڈی ڈاکٹر نے مجھے اسٹریچر پر سیدھا لیٹنے کا اشارہ کیا اور اپنا دستانہ پہن کر میرا معائنہ کرنے لگیں، تو انہوں نے فوراً نوٹس کیا کہ میری نبض کی رفتار انتہائی غیر معمولی اور تیز چل رہی ہے۔ میرا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے اور میں زاروں قطار روتے ہوئے شدید خوف سے کسی سوکھے ہوئے پتے کی طرح تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں بہت ڈر رہی تھی، گھبرا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے فوراً سے میری طرف دیکھا اور اپنے چہرے پر پھیلی تفتیش کو سنبھالا اور انتہائی شفقت و نرمی سے میرا لرزتا اور یک ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ کہنے لگیں، بیٹی، کیا پریشانی ہے؟ تم مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ انہوں نے میری پریشانی پر بے حد پیار سے اپنا ہاتھ رکھا، میرے بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے نہایت تشویشناک اور ہمدردانہ لہجے میں پوچھنے لگیں کہ تم اس قدر زیادہ بدحواس اور خوفزدہ پریشان کیوں ہو؟ آخر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم چاہو تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ آخر تم پر اتنا شدید ذہنی دباؤ اور ہراس کیوں طاری ہے؟ تم شاید اس بات سے ناواقف ہو کہ اس نازک حالت میں یہ بے انتہا خوف اور دباؤ تمہاری اور تمہاری انچاہے معصوم بچے کی جان کے لیے انتہائی مہلک اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تم مجھے بالکل اپنی ماں یا بڑی بہن سمجھ کر بتا سکتی ہو۔ سچ سچ بتاؤ کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ تمہیں کس بات کا خوف کھائے جا رہا ہے؟ ان کا اتنا شفیق، مخلص، ممتا سے بھرا اور ہمدردانہ انداز دیکھ کر میرے اندر سالوں سے جمع شدہ سارا درد اور گھٹن آنسو بن کر بند توڑ کر بہنے نکلے۔
میں نے اپنی سسکیاں روکنے کی بڑی کوشش کی، ناکام کوشش کرتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے ان کے سامنے اپنے دل کا حال، غم اور اپنی بے بسی اور زویا کے اس صفاکانہ اور زہریلے منصوبے کا ایک ایک لفظ سچ کھول کر بتا دیا تھا۔ ان کے سامنے رکھ دیا تھا کہ میں کس قدر بے بس اور مجبور ہوں۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے ان کا دامن تھام کر روتے ہوئے بتایا کہ ڈاکٹر صاحبہ، باہر جو عورت کھڑی ہے جس کا نام زویا ہے، وہ میرے شوہر کی پہلی بیوی ہے اور وہ مجھے اس زچگی کے دوران کسی صورت زندہ نہیں چھوڑنا چاہتی۔ وہ چاہتی ہے کہ میں مر جاؤں اور میرا بیٹا اسے مل جائے۔ اس نے مجھے واضح اور کھلی دھمکی دی ہے کہ وہ اس ہاسپٹل میں آپ لوگوں کو، ڈاکٹروں کو یا عملے کو بھاری رقم دے گی اور پانی کی طرح پیسہ بہا کر سب کو خرید لے گی اور مجھے آپریشن ٹیبل پر ہی جان سے مروا کر میرے بچے کو مجھ سے چھین کر دنیا کو یہ بتا دے تھی کہ اس کا اپنا بچہ ہے۔ باہر کھڑے لوگ میری ممتا کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ وہ صرف بچے کے آنے کا منتظر ہیں تاکہ بچہ ملتے ہی وہ مجھے دھکے دے کر سڑک پر پھینک سکیں یا میری لاش خاموشی سے غائب کر دیں۔ خدا کے لیے ایک لاچار ماں کی فریاد سن لیں، مجھے اور میرے معصوم بچے کو ان درندوں سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اگر آپ میری مدد کریں گی تو میں ہمیشہ آپ کو دعائیں دیتی رہوں گی۔ میری یہ دردناک، مظلومانہ اور دل کو چیر دینے والی اور آنسوؤں سے بھیگی داستان سن کر لیڈی ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شدید صدمہ اور حیرت کی ایک انوکھی جوت جاگ اٹھی تھی۔ اس کا اپنا دل بھی ایک عورت ہونے کے ناطے اور پیشہ ورانہ اخلاقیات کی وجہ سے ممتا کے شدید درد سے تڑپ اٹھا۔ انہوں نے مجھے مزید اپنے قریب کیا، اپنا نرم رومال سے شفقت کے ساتھ میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور نہایت جذباتی، مضبوط اور بے خوف اور دلاسے بھرے انداز میں کہنے لگی کہ تم فکر ہی نہ کرو ثانیہ بیٹی، تم بالکل ہمت مت ہارو اور خود کو اکیلا تو مت سمجھو، اور اپنے دل و دماغ سے یہ تمام باتیں اور خوف نکال دو۔ ہر انسان خریدا نہیں جا سکتا، اور میری تو اپنی شادی کو 20 سال کا طویل طوفانی اور صبر آزما عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مجھے آج تک اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ میں ایک عورت ہونے کے ناطے ایک بے اولاد دل کا تڑپنا، گود کے خالی پن کا کرب اور ایک ماں کی سچی ممتا کی واقعی قیمت بہت اچھے طرح سے جانتی ہوں۔ میں نے اپنی اس طویل زندگی میں اولاد کو ترستے ہوئے دلوں کی بھی تڑپ دیکھی ہے اور اپنی تڑپ بھی دیکھی ہے۔ اس لیے میں دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی دولت، لالچ، دھمکی یا بھاری رقم کے بدلے کسی بھی ماں سے اس کے جگر کا ٹکڑا نہیں چھین سکتی۔ وہ اس کی اولاد کو ہرگز چھیننے نہیں دوں گی، اور یہ بات تم اپنے دل سے نکال دو، چاہے اس کے لیے مجھے اپنا کیریئر، اپنا ہاسپٹل یا اپنی جان ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ میں اس ظالم، مغرور اور سنگدل دولت کے نشے میں دھت عورت کو اس کے شاطرانہ، خبیث اور ناپاک منصوبے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے فوراً بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنی ایک انتہائی بھروسے مند، پرانی اور رازدار سینئر نرس کو اشارے سے کمرے کے اندر بلایا اور کمرے کا بھاری لکڑے کا دروازہ اندر سے مکمل لاک کر لیا۔ ایک انتہائی محفوظ، خفیہ اور رازدارانہ نجات کا پلان مرتب کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے میرے لستے ہوئے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا اور تسلی دی۔ کہنے لگیں، بیٹی، میں تمہیں اور تمہارے اس معصوم بچے کو ان سنگ دل درندوں کے رحم و کرم پر ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ نے اس ہاسپٹل کی عمارت کی تعمیر میں ایک حکمت رکھی ہوئی ہے۔ اس ہاسپٹل کی پچھلی جانب ایک انتہائی خفیہ چور راستہ بھی ہے، جو کہ ایمرجنسی ایگزٹ بنا ہوا ہے، جو سیدھا پیچھے کی طرف بالکل ایک سنسان گلی اور ویران گلی میں جا کر نکلتا ہے۔ اللہ کے کرم سے جیسے ہی تمہاری ڈلیوری کا وقت آ جائے گا اور بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولے گا، میں باہر ویٹنگ روم ایریا میں موجود زویا، واجد اور تمہاری ساس کو ایمرجنسی کی شدید پیچیدگیوں، آپریشن کی نازک صورتحال اور خون کی ضرورت جیسی باتوں میں الجھائے رکھوں گی اور انہیں ٹہلاتی رہوں گی۔ اور جیسے ہی میں انہیں باتوں میں الجھائے رکھوں گی، دوسری طرف میری ایک یہ باعتماد نرس تمہیں اور تمہارے نامولود بچے کو پچھلے خفیہ راستے سے نکال کر پیچھے سے ہی گاڑی میں بٹھا کر انتہائی رازداری سے تمہیں تمہاری ماں کے بتائے ہوئے گھر پر بحفاظت پہنچا دے گی۔ تم بس اس وقت اپنے مالک اس رب کریم پر، کابل پر بھروسہ رکھو جس نے تمہیں یہاں پہنچایا ہے۔ وہ ظالم اور لالچی لوگ تمہیں اور تمہارے بچے کو چھو بھی نہیں سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ کے
ان ہمت افزا اور چٹان جیسے الفاظ نے میری مرتی ہوئی امیدوں، ٹوٹتے ہوئے حواسوں اور بجھتی ہوئی زندگی میں ایک نئی روح اور لہر پھونک کے رکھ دی تھی۔ مجھے اس وقت اندازہ ہوا تھا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ مجھے دل کی گہرائیوں سے احساس ہو رہا تھا کہ ظالم، بے حس اور زر پرست دنیا میں میرے اور میرے بچے کی ممتا کی حفاظت کے لیے اللہ نے انہیں ایک فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ اور ان کی ٹیم نے اپنے خطرناک مگر کامیاب پلان کے مطابق مجھے زچگی کے عمل کے بعد ہاسپٹل کے پچھلے خفیہ راستے سے بحفاظت نکال کر میری ماں کے کچے مکان میں پہنچا دیا تھا۔ لیکن میری یہ خوشی اور سکون چند ہی گھنٹوں کا مہمان ثابت ہوا۔ جب ہسپتال کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھی زویا اور سیٹھانی بی بی کو کافی دیر تک کوئی اطلاع نہ ملی، کوئی پتہ نہ ملا اور بعد میں اس خفیہ فرار دھوکے کا سچ کھٹکا، تو ڈاکٹر نے اپنا نام بیچ میں سے نکال لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود ہی یہاں سے نکل گئی ہے تو زویا کے اندر کا درندہ جاگ اٹھا۔ اس کا غصہ جنون تمام حدیں پار کر گیا۔ اس نے اپنی بے تحاشا دولت، سیاسی اثر و رسوخ اور شہر کے معروف بدماشوں کی مدد سے چند ہی دنوں کے اندر ہمارے اس نئے اور خفیہ ٹھکانے کا پتہ چلا لیا تھا۔ ایک انتہائی سیاہ اور بھیانک رات، جب میں اپنے چند ہی دنوں کے معصوم اور نادان بچے کو اپنے سینے سے لگائے اس کی سانسوں کی گرمائش محسوس کرتے ہوئے سو رہی تھی کہ زویا اپنے ساتھ چند مسلح بدماشوں اور پولیس کے کچھ بکاؤ اہلکاروں کو لے کر ہمارے کچے مکان پر کی کسی قیامت کی طرح ٹوٹ پڑی تھی۔ انہوں نے زبردستی اور سفاکی سے لکڑی کے بوسیدہ دروازے کو لاتے مار کر توڑا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی میری بوڑھی ماں کو دھکا دے کر زمین پر گرایا تھا۔ ماں نے کہا تھا کہ وہ یہاں نہیں آئی، وہ یہاں نہیں ہے، لیکن زویا نے ماں کی بات کا یقین نہیں کیا اور انتہائی سنگدلی سے میری گود سے تڑپتے اور چیختے ہوئے معصوم بچے کو جھپٹ کر چھین لیا۔ میں نے تڑپ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے، میں زار و قطار روئی، اپنے بچے کی ممتا کی بھیک مانگی، لیکن اس ظالم اور مغرور عورت نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگی کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے خاندانی وارث کو وہاں سے لے کر بھاگو؟ پھر ایک بھیانک قہقہ لگاتے ہوئے بولی کہ میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ یہ بچہ میرا ہوگا۔ اب تو تڑپتی رہ اس گندے مکان کی خاک چھانتے ہوئے۔ اور وہ میرے کلیجے کے ٹکڑے کو چھین کر اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ ہم بے بس ماں بیٹیاں تاریک رات میں چیختی چلاتی اور سسکیاں بھرتی رہ گئی۔ اسے بہت بار منع کیا لیکن اس نے ہماری بات نہیں سنی۔ اگلی صبح سے میں اپنے معصوم بچے کو اس ظالم عورت کے چنگل سے واپس پانے کے لیے اپنی بیمار ماں کے ساتھ شہر کے تھانوں، عدالتوں اور سرکاری دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن غریبی، بے سہارا پن اور بے بسی کا اصل عذاب تو اب ہمارے سامنے آیا تھا، کیونکہ اس اندھیر نگری میں ہماری دردناک فریاد سننے والا کوئی ایک انسان بھی نہیں تھا۔ ہر انسان کو پیسے سے مطلب تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا۔ میں جب بھی اپنی حق، ممتا اور انصاف کی فریاد لے کر کسی پولیس افسر یا تھانے دار کے سامنے جاتی تو وہ میری مظلومیت اور قانون کی پاسداری کرنے کی بجائے میری بے پناہ خوبصورتی، نکھری ہوئی جلد اور معصوم چہرے کو دیکھ کر اپنی نیت خراب کر لیتا تھا اور وہ قانون کی حدود میں رہتے ہوئے ایسی معنی خیز باتیں کرتا، عجیب و غریب پیشکش رکھتا اور اپنے گندے اشاروں سے میری عزت کو ناپنے کی کوشش کرتا۔ تو یہ ساری باتیں دیکھ کر میری روح کانپ اٹھتی تھی اور ہمیں احساس ہوتا تھا کہ ہم بڑی مجبور عورتیں ہیں۔ مجھے اپنے ہی روپ اور خوبصورتی سے اب شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ شہر کا کوئی بھی بڑا یا چھوٹا وکیل ہمارا کیس ہاتھ میں لینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جیسے ہی ہم کسی وکیل کو زویا اور سیٹھانی کے خاندان کے بارے میں بتاتے، وہ فوراً صاف انکار کر دیتے اور پیچھے ہٹ جاتے، کہتے کہ ہم اتنے بڑے امیر اور بااثر لوگوں سے پنگا لے کر اپنا کیریئر اور جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ بی بی، آپ کوئی اور دیکھ لیں، اور ایک مشورہ آپ کو دے رہے ہیں کہ تم ان غریب لوگوں کے فیصلے کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی، اس لیے خاموشی سے بیٹھ جاؤ تو بہتر ہے۔ میں تھانے کے زنگ آلود دروازوں، سنسان راہداریوں اور عدالت کی کچی سڑکوں پر بیٹھ کر زار و قطار روتی، اپنے بال نوچتی اور چیخ چیخ کر آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی، یا اللہ، اس ظالم اور بے حس دنیا میں کتنے بے بس لوگ بھی بنا دیے گئے ہیں۔ میں اپنے اس چھوٹے سے بچے کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی جو ابھی اپنے وجود کے لیے میری گود کا محتاج ہے؟ میں اسے اس درندوں کی قید سے کیسے واپس لے کر آؤں؟ اماں مجھے اپنے سینے سے لگا کر خود بھی زار و قطار روتی اور مجھے تسلی دیتی، کانپتی ہوئی آواز میں کہتی تھی، میری بچی صبر کر، خود کو سنبھال، ہم غریب، بے بس اور لاچار لوگ ہیں،
उन अमीर जाबर और ताकतवर नवाबों का मुकाबला अपनी ताकत से कभी नहीं कर सकते। हम अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ते हैं और अल्लाह ताला के इंसाफ पर यकीन रखो। उसकी लाठी के चलने का इंतज़ार करो। जिस दिन उसकी लाठी चलेगी जालिम, तुम देखना उसकी लाठी बेआवाज़ होती है और जालिम का गरूर एक ना एक दिन मिट्टी में ज़रूर मिल जाता है। मगर मैं उनका दामन थाम कर तड़प कर कहती, अम्मा मैं इतने लंबे अरसे तक अपने बच्चे की भूख और उसकी जुदाई के बगैर आखिर कैसे सब्र करूँगी। जब तक इस पाक परवरदिगार का इंसाफ आएगा तब तक मेरी ममता का दम निकल जाएगा। वो संगदिल औरत जोया मेरे बच्चे को न जाने किस हाल में रख रही होगी, कहीं मेरे बच्चे की जान ना ले ले। वो तो उसे छूने से भी घिन खाती होगी। दिन गुजरते के साथ साथ मेरा वजूद खिलता जा रहा था। मेरी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ते जा रहे थे और मैं एक जिंदा लाश बन चुकी थी। हर लम्हा मुझे अपने बच्चे की रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि यहीं वो मेरे आस पास है और मैं अपने कमरे की खामोशी में बावलियों की तरह इधर उधर भागती फिरती थी। मुझे ये शिद्दत से एहसास हो रहा था कि कानून, पुलिस और वकील सब बिक चुके हैं। कोई भी हमारी बात अब नहीं सुनेगा। इस शहर में गरीब की ममता की कोई कीमत नहीं है। जब उम्मीद का आखिरी चिराग भी बुझता हुआ महसूस हुआ और थाने और अदालतों के तमाम रास्ते हमारे लिए हमेशा के लिए बंद होते नजर आए, तो एक दिन अचानक मुझे उस नेक लेडी डॉक्टर साहिबा का ख्याल आया, जिन्होंने हॉस्पिटल में मेरी इतनी बड़ी मदद की थी और अपनी जान जोखम में डालकर उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से निकाला था। मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए उन्होंने अपना मुस्तकबिल, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैंने फ़ौरन अम्मा का हाथ पकड़ा और अपने कपड़े संभालते हुए कहा, अम्मा इस शहर में सिर्फ एक ही इंसान है जिसके दिल में खौफ़े किता और औरत की ममता का एहतराम है। वो हमारी मदद कर सकती है। अगर दिल से राज़ी हो गई तो हमारा ज़रूर ख्याल रखेगी। हमें फ़ौरन उस डॉक्टर के पास जाना होगा, वही हमें इस दलदल से निकालने का कोई रास्ता बता सकती है। माँ ने मना किया, लेकिन मैंने कहा कि मुझे ज़रूर जाना है। हम दोनों माँ बेटियाँ फ़ौरन अपनी चादर ओढ़कर उस हॉस्पिटल की तरफ भागी थी जहाँ मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया था। डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर पहुंचकर जब मैंने उनके सामने जाकर कदमों में बैठकर अपने बच्चे के अगवा जोया के मुजालिम और पुलिस और वकीलों के उस नापाक और बेहिस रवैये की तमाम सच्चाई बयान की, उन्हें बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए केस कर सकूं, तो उनका चेहरा गुस्से और सदमे से सुर्ख हो गया। उन्होंने उस बार भी मुझे सीने से लगाया, मेरी आंखों के आंसू साफ किए और एक इंतहाई सख्त और मजबूत लहजे में कहने लगी कि तुम बिल्कुल हिम्मत मत हारो सानिया बेटी, अब ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। अगर ये कानून और पुलिस बिक चुकी है तो हम इस मजलूम और मगरूर औरत जोया को उसकी अपनी ही ज़बान में जवाब देंगे, और तुम देखना हम कितने अच्छे से जवाब देंगे। तुम्हारा बच्चा उसके घर से वापस निकाल कर लाएंगे और मैं तुमसे ये वादा करती हूँ। डॉक्टर साहबा से बातचीत और कानूनी केस की तैयारी की उम्मीद लेकर जब हम दोनों माँ बेटियाँ अगले घर आईं तो अगले दिन अपने कच्चे घर में मौजूद थी तो कि अचानक बाहर के बोसीदा लकड़ी के दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी थी और फिर ज़ोरदार दस्तक भी हुई थी। जब अम्मा ने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर हमारी आंखें फर्दे हैरत से खुली की खुली रह गई थी। गली के अंधेरे में सेठानी बीबी अकेली खड़ी हुई थी और उनकी गोद में मेरा मासूम बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ था। बच्चा शदीद बीमार, निढाल और रो रो कर शायद बेहाल लग रहा था। जोया ने उसे खुद संभालने की बजाय नौकरानियों के रहमो करम पर छोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी हालत गैर हो रही थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सेठानी बेबी ने फौरन अंदर आकर तड़पते हुए बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया और मेरे सामने हाथ जोड़कर ज़ारो कतार रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। मुझे कहने लगी कि सानिया बेटी मेरे ख़ानदान को माफ़ कर दो। ये जालिम और संगदिल जोया हमारे घर के लिए एक अजाब बन चुकी है और इसे मेरे शौहर ने हमारे सर पर मुसल्लत किया था। इस औरत ने न कभी मेरी इज्जत की है, न अपने शौहर को शौहर समझा है, बल्कि वाजिद को हमेशा अपना गुलाम बनाकर रखा है। मैं सच कहती हूँ, इस बच्चे को तुम्हारी गोद से छीनने में मेरी कोई मर्जी नहीं थी। मैं इस काम में बिल्कुल शामिल नहीं थी। ये सब जोया का खौफनाक जुनून था और मुझे अब अंदाज़ा हो गया है कि अगर ये बच्चा उसके पास रहा तो नौकरों की लापरवाही से मर जाएगा। इसलिए अपने बेटे का बेटा यानी अपने ख़ानदान का वारिस मैं तुम्हें तुम्हारे पास वापस करने के लिए चुपके से चुरा कर लाई हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि तुम लोग अब इस मोहल्ले में बिल्कुल मत रहो। जोया को मालूम है कि तुम यहाँ रहती हो तो वो अपने गुंडों के साथ तुम्हें यहाँ ढूंढने ज़रूर आएगी। शहर के एक अलग और मुख्तलिफ
محفوظ کونے میں میرا ایک چھوٹا سا مکان ہے اور تم فی الحال اپنی ماں اور بچے کے ساتھ وہاں شفٹ ہو جاؤ اور وہاں ہی رہو۔ جب تک زویا کا پاگل پن ٹھنڈا نہیں ہو جاتا تم وہاں چھپ کر رہو۔ واجد وہاں خود آ کر تمہارا اور تمہارے بچے کا پورا خرچ اٹھائے گا اور تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھے گا۔ واجد بھی تمہاری واپسی کے لیے پریشان ہے۔ ہم نے دل سے بی بی جی کا شکریہ ادا کیا اور اسی وقت ان کے بتائے ہوئے محفوظ مقام میں منتقل ہو گئے تھے۔ ہمارے گھر کا سامان کچھ اتنا زیادہ نہیں تھا تو اس لیے ہم آسانی سے وہاں منتقل ہو گئے اور نئے اور محفوظ گھر میں پہنچ کر میرے معصوم بچے کو جب میری ممتا اور دودھ کی گرمائش ملی تو وہ چند ہی دنوں میں بالکل ٹھیک اور صحت مند ہو گیا تھا۔ واجد اب روزانہ زویا کی نظروں سے بچ کر اور چھپ کر ہمارے پاس آتا تھا اور اپنی پہلی بیوی کے ظلم پر مجھ سے بار بار معافی مانگتا تھا، پچھتاوے کے آنسو بہاتا تھا اور بچے کو گود میں لے کر پیار کرتا تھا اور میں باپ بیٹے کے پیار کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتی تھی۔ اس نے انتہائی ندامت سے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، ثانیہ مجھے معاف کر دو، میں ایک ڈرپوک انسان ثابت ہوا، لیکن کیا کروں، یہ سب میرے باپ کا کیا دھرا ہے۔ میں صرف اپنے ماں کی مجبوری اور زویا کے خاندان کی دولت کی وجہ سے ان کے سامنے خاموش رہتا ہوں، کیونکہ میں ان کے سامنے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے باپ نے پیسے اور جائیداد کے لالچ میں اس 10 سال بڑی عورت سے میری شادی کر دی تھی، لیکن میں اب تمہیں اور اپنے بچے کو وہ تمام عزت، مرتبے، ہر حقوق دوں گا جو ایک باوقار بیوی اور اولاد کے ہوتے ہیں۔ میں تم دونوں کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، تم دونوں میری ذمہ داری ہو۔ یوں کچھ عرصہ ہم اس محفوظ گھر میں انتہائی سکون اور خوشحالی سے رہنے لگے۔ واجد ہر ہفتے آتا تھا، گھر کا تمام راشن، خرچہ اور ہماری ہر خوشی کا خیال رکھتا تھا، جبکہ زویا دوسری طرف اس غلط فہمی میں مگن تھی کہ بچہ کہیں غائب ہو گیا ہے، نہ جانے بچہ کہاں چلا گیا ہے، اور وہ اپنے سسرال کے بنگلے میں راج کر رہی تھی۔ لیکن جھوٹ اور راز کا پردہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ ایک دن واجد اپنے بنگلے کے کمرے میں بیٹھ کر مجھ سے فون پر انتہائی پیار سے بات کر رہا تھا اور بچے سے باتیں کر رہا تھا، مجھے اور بچے کی صابرانہ زندگی پر دلاسا بھی دے رہا تھا اور گھر کے خرچے کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ کس چیز کی ضرورت ہے اور میں وقت نکال کر دے جاتا ہوں۔ زویا خاموشی سے کمرے کے باہر گزر رہی تھی کہ اس کے کانوں میں واجد کی آواز پڑ گئی۔ وہ وہیں رک گئی اور خاموشی سے واجد کی باتیں سننے لگی۔ اسے ایک دم سچائی کا پتہ چل گیا کہ اس کے شوہر نے اپنی دوسری بیوی ثانیہ کو نہ صرف کسی محفوظ مقام پر رکھا ہوا ہے بلکہ بچہ بھی اسی کے پاس ہے اور واجد روزانہ اس سے ملنے کے لیے بھی جاتا ہے۔ یہ سچ سنتے ہی زویا کے اندر کا احواسی جنون جاگ اٹھا اور وہ دھاڑتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی اور واجد پر چیخنے چلانے لگی، اس پر ہاتھ اٹھانے لگی۔ اس کا غصہ اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے آپے سے باہر ہو کر واجد پر ہاتھ اٹھانے اور اسے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ واجد نے جب اسے روکنے کی کوشش کی تو زویا نے جنونی انداز میں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ہوا شیشے اور پیتل کا بھاری وزنی گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے واجد کے سر پر دے مارا تھا۔ واجد کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹنے لگا اور وہ تڑپتا ہوا زمین پر گر گیا تھا، کیونکہ چوٹ بڑی شدید تھی۔ دھماکے کی آواز سن کر جب سیٹھانی بی بی کمرے میں آئیں اور اپنے اکلوتے بیٹے کو خون میں لت پت اور بے سدھ دیکھا تو ان کا صبر کا بندھن مکمل طور پر ٹوٹ گیا اور انہوں نے اس دولت کو لات مار دی جو زویا یہاں لے کر آئی تھی۔ انہوں نے زویا کے منہ پر تھپڑ مارا اور چیخ کر بولی کہ تم عورت نہیں بلکہ ایک بلا ہو، تم نے میرے بیٹے کی جان لینے کی کوشش کی، نکل جاؤ میرے گھر سے، میں اب تمہیں گھر میں نہیں رکھوں گی۔ انہوں نے زویا کو دھکے دے کر اسی وقت بنگلے سے باہر نکالا اور سب لوگ واجد کو انتہائی تشویشناک حالت میں ہاسپٹل کے ICU میں داخل کروا دیا گیا تھا، جہاں ڈاکٹر نے اس کی زندگی بچانے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹرز اس کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری طرف جب زویا کے امیر ماں باپ کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی نے غصے میں اپنے ہی شوہر کا سر پھاڑ دیا ہے، اسے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، تو وہ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، تو وہ بھی شرمندگی اور خوف کے مارے ہاسپٹل پہنچے اور سیٹھانی بی بی کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے تھے۔ ان کی بیٹی جیسی بھی تھی وہ تو ماں باپ تھے، اچھے تھے، کہنے لگے کہ ہماری بیٹی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اسے معاف کر دیں۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد جب واجد کو بالآخر ہوش آیا اور اس نے اپنے سر پر پٹیاں اور ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں زویا کے لیے شدید نفرت اور حتمی فیصلہ نظر آنے لگا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ اور زویا کے والدین کے سامنے صاف اور واضح الفاظ میں اعلان کر دیا تھا کہ آپ چاہے مجھ سے جتنی بڑی دشمنی رکھیں، میں اس ظالم اور سنگدل خونی عورت کو ایک منٹ بھی اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا۔
واجد نے بغیر کسی ڈر لالچ کے فوراً زویا کو اسی ٹائم 3 بار طلاق دے دی اور کاغذات پر دستخط بھی کر دیے، جس کے بعد زویا کے ماں باپ انتہائی ذلیل و رسوا ہو کر اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ واجد کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوتے ہی سیٹھانی بیوی اور واجد مجھے اور معصوم بچے کو پورے عزت و احترام اور شان و شوکت کے ساتھ اپنے اس بنگلے میں واپس لے کر آیا تھا۔ اب یہاں پر زویا کا نام و نشان نہیں تھا، وہ طلاق لے کر جا چکی تھی۔ میں اپنے شوہر، بچے اور ان کی ماں کے ساتھ اس محل میں ایک باوقار ملکہ اور بہو بن کر بے حد خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ ظلم اور لالچ کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، جبکہ صبر اور سچائی کا انجام ہمیشہ کامیابی اور عزت کی صورت میں ایک نہ ایک دن ضرور نکلتا ہے۔ انسان اگر مشکل وقت میں اپنا ایمان اور اخلاق قائم رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ناامیدی کے اندھیروں میں بھی عزت و نجات کی راہ تلاش کر ہی لیتا ہے۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔